الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 یعنی 38 پڑھیں گے، تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جی، قلنا اهبطوا منها جميعا۔ قل قاف پہ پیش ہے، لام ساکن ہے، قاف کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے، اسے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قل، قل، آگے نون پہ زبر ہے اور ہا ساکن ہے، تو نون کا زبر ہم ہا کے ساتھ ملائیں گے۔ قلنا، قلنا، آگے با کے نیچے زیر اور قا پہ پیش ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتی ہے، تو قا کی آواز کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ قلنا اهبطوا، قلنا اهبطوا، قلنا اهبطوا منها، میم کے نیچے زیر ہے اور نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، اس لیے ہم نون کے آواز کو واضح کر کے پڑھیں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم اظہار کرتے ہیں، اظہار کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے، ہم نون کی آواز کو اور ہا کی آواز کو واضح کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ہم نون کی آواز کو بھی اور ہا کی آواز کو واضح کر کے پڑھیں گے۔ آگے ہا کے ساتھ الف ہے اور ہا پہ زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہے، ہا کو ہم کھینچیں گے۔ منہا، منہا، قلنا اهبطوا منها، قلنا اهبطوا منها جميعا، جیم پہ زبر، میم کے نیچے زیر اور آگے یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، ہم میم کی آواز کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ جمی، جمی، آگے عین پہ دو زبر کی تنوین ہے، اوپر ہمارے پاس چھوٹا سا جیم لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہم وقف کر سکتے ہیں، یہاں پہ وقف کرنا جائز ہے، تو ہم یہاں پہ وقف کریں گے۔ وقف کرنے کے لیے ہم ایک زبر کو ختم کر کے ایک زبر اور الف کو پڑھیں گے، تو پھر ہمارے پاس جب ایک الف اور زبر، ایک الف کے ساتھ ایک زبر رہ جائے گا تو یہ الف مدہ ہو جائے گا، پہلے یا مدہ پھر الف مدہ، دونوں کی آواز کو ایک جیسا کھینچیں گے۔ منہا جمیعا، منہا جمیعا، قلنا اهبطوا منها جمیعا، فإما، فا پہ زبر، حمزہ کے نیچے زیر اور آگے میم مشدد، میم مشدد پہ ہمیشہ گناہ ہوتا ہے، نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو تو گناہ ضرور ہوگا، تو یہاں پہ ہم میم پہ ایک الف کے برابر گناہ کریں گے، پہلے ہم حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور پھر ایک الف کے برابر گناہ کریں گے۔ فإما، آگے میم پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا، پہلے ہم ایک الف کے برابر گناہ کریں گے، پھر ایک الف کے برابر میم کو کھینچیں گے۔ فإما، فإما یأتینکم، یا پہ زبر اور ساتھ میں جو الف ہے اس پہ ساکن لگا دی گئی ہے، تو یہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن گیا ہے۔ جب اس پہ ساکن زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے
تو الف حمزہ بن جاتا ہے، تو یہ بھی حمزہ بن گیا اور ساکن بھی ہے، تو ہم یہاں پہ جھٹکا لگائیں گے. یا فَإِمَّا یا، آگے تا کے نیچے زیر ہے، یا پہ زبر ہے، کھینچنا کسی کو نہیں ہے. آگے یا کا زبر جو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون مشدد ہے، اور یہاں پہ ہم ایک الف کے برابر نون پہ غنہ بھی کریں گے. یَأْتِینَ، یَأْتِینَ، آگے کاف پہ پیش اور میم ساکن، لیکن اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ شروع میں میم ہے اور میم مشدد ہے، تو ہم کاف کو میم کے ساتھ ہی دوسرے میم کے ساتھ ملا دیں گے جو میم مشدد ہے، اور ایک الف کے برابر غنہ کریں گے. یَأْتِینَکُم، کم، آگے میم کے نیچے زیر ہے اور آگے پھر نون مشدد ہے. میم مشدد پہ بھی ہم نے غنہ کیا اور نون مشدد پہ بھی ہم غنہ کریں گے. یَأْتِینَکُم مِّنِّی، کم مِّنِّی، نون کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے، تو یہ یا مدہ ہے. نون کے بعد کو ہم غنہ کرنے کے بعد ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّکُم مِّنِّی، یَأْتِینَکُم مِّنِّی ہُدًى، ہاں پہ پیش، دال پہ دو زبر کی تنوین، کھینچنا کسی کو نہیں ہے. دو زبر کی تنوین کے بعد آگے ہمارے پاس فا حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم دال کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے، یعنی کہ تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھتے ہوئے غنہ کرتے ہوئے ہم فا کو ادا کریں گے. مِّنِّی ہُدًى فَمَن، ہُدًى فَمَن، فامن میں بھی آگے فا پہ زبر ہے، میم پہ بھی زبر ہے اور نون ساکن ہے. یہاں پہ تنوین کے بعد حرف اخفا تھا، یہاں پہ ساکن کے بعد حرف اخفا ہے. یہاں پہ بھی ہم نون کے آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے. ہُدًى فَمَن تَبِعَ، تا با اور عین تینوں پہ سیدھا سیدھا زبر زیر ہے، کسی کو بھی کھینچنا نہیں ہے. مِّنِّی ہُدًى فَمَن تَبِعَ، فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، ہاں پہ پیش اور دال پہ زبر ساتھ میں الف، تو الف مدہ ہو گیا. دال کے بعد ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. آگے یا پہ بھی زبر ہے، اسے نہیں کھینچنا. فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، تَبِعَ ہُدَایَ فَلَا خَوْفٌ، فا پہ زبر، لام پہ زبر اور ساتھ میں الف، یہ الف مدہ ہو گیا. الف سے پہلے زبر اور الف مدہ ہوتا ہے. لام کے بعد کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. فَلَا، فَلَا خَوْفٌ، واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین، اس کھینچنا نہیں ہے. فَلَا خَوْفٌ ہُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیہم، فا پہ دو پیش کی تنوین اور آگے عین حرف ہلکی، تو ہم فا کو بھی اور عین کو بھی واضح کر کے پڑھیں گے. خوف علیہم، عین پہ زبر ہے، آگے لام پہ بھی زبر ہے اور یا ساکن ہے، تو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، اسے ہم نے بالکل بھی نہیں کھینچنا. آگے ہا کے نیچے زیر اور میم ساکن ہے، کھینچنا کسی کو بھی نہیں ہے. فَلَا خَوْفٌ عَلَیہم، فَلَا خَوْفٌ عَلَیہم وَلَا هُمْ، واو پہ زبر، لام پہ بھی زبر اور ساتھ میں الف. الف سے پہلے زبر اور الف مدہ ہوتا ہے، اس لیے ہم لام کی آواز کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وَلَا، وَلَا، آگے ہا پہ پیش اور میم ساکن، کھینچنا کسی کو نہیں ہے. وَلَا هُمْ، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، يَحْزَنُونَ
یا کو ہا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ ہا ساکن ہے. یا آگے زا پہ زبر ہے، نون پہ پیش اور واو ساکن ہے، تو نون پہ پیش اور واو ساکن ہونے کی وجہ سے واو مدہ ہے، ہم واو نون کو کھینچ کے پڑھیں گے. یحزنو، یحزنو، اینڈ میں پھر نون ساکن ہے، ہم نے یہاں نون ہے اور نون پہ ہم نے وقف کرنا ہے، تو اسے ہم عارضی سکون دیں گے. حرف مدہ کے بعد جب عارضی سکون آئے گا تو یہاں پہ مد عارض ہوگی، ہم وقف کرنے کے لیے مد عارض کا سہارا لیں گے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، ہم اسے ریپیٹ کریں گے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، آپ اسے ریپیٹ کر لیں، قواعد کی مشق کر لیں. کافی سارے گنہ اور اخفاء آئے ہیں اس میں، تو ذرا دھیان سے پڑھ لیں. اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.